الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم ضیاء النبی سے سلطنت روما کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارا موضوع ہے روما کا مذہب۔ ابتدائی دور کے رومی قدیم مذہب پر کاربند تھے۔ ایک چھوٹی سی شہری ریاست کے لیے جس میں کسان بستے تھے، وہ قدیم مذہب بالکل طبیعی تھا۔ وہ ان روحوں کی پرستش کرتے تھے جو گھروں، چشموں، کھیتوں اور دوسرے مقاموں میں کار فرما تھی۔ سادہ لوگ کسانوں کو طلسماتی باتوں پر بڑا اعتقاد تھا۔ جب یونان کبیر یعنی روما اور باقی یونانی دنیا کا الحاق عمل میں آیا تو جمہوریت کے آخری دور کے رومیوں نے کوہ اولمپس کے دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیا۔ البتہ ان دیوتاؤں اور دیویوں کے نام مقامی ہی رکھے۔ مثلاً یونانیوں کے زیوس اور یونانی ہیرا کا نام رومیوں نے، جو پیٹر یعنی زیوس کی بیوی کا نام رومیوں نے جو نورک ایرس دیا۔ اسی طرح پوسیڈن اور نیچیون، ہیٹاسٹس، ویلکن، مارس، ایفروڈائٹ، وینس، ہتھینا، منروا کہلانے لگے۔ مذہبی رسوم جو یونان میں اولمپائی کھیلوں اور ایتھنز کے ڈرامائی جشنوں کی صورت میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، روم میں ان مذہبی رسومات کا کوئی دستور نہ تھا۔ رومیوں کو عبادات میں زیادہ حصہ لینے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ دیوتاؤں کو مقررہ مقامات پر پہنچانے کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور دیوتاؤں کے بارے میں جو مذہبی رسومات تھیں وہ پروہتوں کی ایک جماعت ادا کرتی تھی جن کا رئیس خود بادشاہ ہوتا تھا۔ سیزر نے، جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے، اپنی رعایا کو اپنی پرستش کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور یہ ان کے باطل معبودوں میں ایک نئے فانی معبود کا اضافہ تھا۔ وہ حیات بعد الموت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ لوکریشس، ایک قدیم رومی شاعر، کہتا ہے کہ انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ موت کے بعد تکلیف و اذیت کا کوئی امکان ہے۔ اس کے نزدیک انسانی جسم اور انسانی روح کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح عناصر کے وقتی اور عارضی اجتماع کا نتیجہ ہے۔ جب موت آتی ہے، ذرات الگ الگ ہو کر بکھر جاتے ہیں، جسم و روح بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ موت ایک ایسی نیند سے مشابہ ہے جو نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ اس میں کوئی خواب نظر آئے گا۔ معبودان باطلہ کی پرستش کا یہ عقیدہ صدیوں سے جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ کی آمد کے باعث آپ کی زبان پاک سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ سنا۔ اگرچہ فلسطین اور شام وغیرہ کا علاقہ قیصر روم کے زیر نگیں تھا، لیکن مذہبی طور پر یہودیوں کا بڑا اثر و نفوذ تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو اپنے لیے ایک خطرہ تصور کیا اور آپ کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ہر بیہودہ الزام آپ پر لگایا، ہر تہمت آپ کی طرف منسوب کی، اور بیت المقدس کے رومی گورنر پیلاطس کو دھمکیاں دی کہ اگر تم نے اس شخص کا چراغ زیست بجھا نہ دیا تو تمہارے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ اس طوفانی مخالفت کے باعث زیادہ لوگ آپ سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ صرف 12 خوش نصیبوں کو آپ پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی، جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ آپ کے رفع الی السماء کے بعد حواریوں نے آپ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ بڑی سرگرمی سے ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ عیسائیت کو قبول کرتے، ان کے خلاف نفرت اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا۔ تعذیب و اذیت رسانی کا پہلا واقعہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے، 64 عیسوی میں شہنشاہ نیرو کے ماتحت پیش آیا۔ ٹیسیٹس اعلیٰ درجہ کا مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ نیرو نے
روما کی تباہی خیز آتش زدگیوں کا الزام مسیحیوں پر عائد کرنے کی دانستہ کوشش کی۔ عام افواہ یہ تھی کہ آگ بے لگام بادشاہ نے خود حکم دے کر لگوائی ہے۔ اس مورخ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مہذب و شائستہ بت پرست نئے فرقے کے متعلق کیا سمجھتے تھے، لہذا افواہ کی روک تھام کے لیے نیرو نے نئے مجرم تلاش کیے اور انہیں انتہائی بے دردی سے سزائیں دیں۔ یہ ایسے آدمیوں کی ایک جماعت تھی جن کی برائیوں سے لوگ متنفر تھے اور انہیں مسیحی کہا جاتا تھا۔ مسیح نے جو اس فرقہ کا بانی تھا، تائبریس کے عہد حکومت میں موت کی سزا پائی تھی، اور یہ مذموم اتہام ترازی یعنی مسیحیت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی، کچھ مدت بعد پھر پھوٹی اور یہودیہ ہی میں نہیں جو بیماری کا گھر تھا بلکہ دارالحکومت تک پہنچ گئی۔ پہلے وہ آدمی گرفتار کیے گئے جو اس مذہب کا برملا اعتراف کرتے تھے، پھر ان کی نشاندہی پر ایک کثیر تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف غصہ آگ لگانے کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو ان سے نفرت تھی۔ ان کے خاتمہ تک لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ پہلے ان پر درندے چھوڑے گئے، پھر کتوں سے پھڑوایا گیا یا انہیں صلیبوں سے باندھ دیا گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو صلیبوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ رات کے وقت چراغوں کا کام دے سکے۔ جو لوگ مسیحی عقائد اختیار کرتے تھے ان کے خلاف ایذا رسانی اور تعذیب کا سلسلہ کئی صدیوں تک جاری رہا، لیکن آخر کار اس مذہب نے تمام رومن سلطنت میں اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد بھی یہ کوشش جاری رہی کہ سلطنت کی سابقہ بت پرستانہ حیثیت کو بحال کیا جائے۔ آخری بڑی کوشش بادشاہ جولین نے 361 عیسوی سے 363 عیسوی میں کی، جو رومیوں کے حکمران طبقے کی روایات سے گہری وابستگی رکھتا تھا۔ اسے واقعی یقین تھا کہ مسیحی لوگ یونانی اور رومی ثقافت کی شائستگیوں کے خلاف مشرق کی ایک گھٹیا اوہام ترازی مسلط کر دینے کی فکر میں ہیں۔ یہ شائستگیاں بڑی محنت و مشقت سے حاصل کی گئی تھی، لیکن یہ صرف 2 سال بادشاہ رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ اس طرح مسیحیت نے بہت جلد سابقہ حیثیت حاصل کر لی۔ گبن نے ان وجوہات کی نشاندہی کی ہے جن کے باعث مسیحیت کو یہ شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ان میں سے چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں میں اپنے مذہب کے لیے انتہائی جوش و انہماک پایا جاتا تھا، لیکن ان کی تنگ نظری کے باعث غیر یہودی موسیٰ علیہ السلام کے قانون سے متنفر ہوتے گئے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کے مذہبی جوش و خروش کو اپنایا، لیکن ان کی تنگ نظری سے اپنے آپ کو بچایا۔ اس طرح دوسرے لوگوں کے لیے مسیحیت میں داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔ نمبر 2، آئندہ زندگی کا عقیدہ، جسے اس طرح بنا سنوار کر پیش کیا گیا کہ اس میں مزید وزن اور اثر پیدا ہو گیا۔ نمبر 3، وہ معجز نما قوتیں جو کلیسا کے ابتدائی دور سے منسوب تھیں۔ نمبر 4، مسیحیوں کے پاک اور راہبانہ اخلاق۔ نمبر 5، مسیحی جمہوریت کا اتحاد اور نظم۔ کرین برنٹن اپنی مشہور کتاب تاریخ تہذیب میں اعتراف کرتا ہے کہ مسیحیت صرف اس لیے کامیاب نہ ہوئی کہ اس نے بت پرست مذاہب کی خرابیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، بلکہ اس کی کامیابی کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں بت پرستی کی بہت سی چیزیں شامل کر لی گئی تھیں۔ اس نئے مذہب میں قدیم تر مذاہب کے اصول و اعمال مستعار لینے اور اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ مثلا مسیحیوں نے حیات جاودانی اور قیامت کے بارے میں جو تصورات پیش کیے، ان کا مصریوں، یونانیوں اور یہودیوں کے تصورات سے گہرا تعلق تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں رومن کیتھولک کے عنوان کے نیچے مجسموں کی عبادت کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مقالہ نگار نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ وہ لکھتا ہے،
یونانیوں کے لیے مسیحیت میں کوئی نرالا پن نہ تھا، بلکہ وہ یونانیوں کی بت پرستی کے تسلسل کا دوسرا نام تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرانے معبود اور ہیرو جو پہلے ان کے شہروں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اب بھی وہ ان کے نگہبان اور پاسبان تھے، لیکن ان کی شکل و صورت بدل گئی تھی۔ اب دیوی دیوتاؤں کی جگہ خدا رسیدہ بزرگوں اور فرشتوں نے لے لی تھی، اور یہ ان کے لیے اس قسم کے عجائبات کا اظہار کیا کرتے۔ کافرانہ بت پرستی کی جگہ اب عیسائیت کے مجسموں کی عبادت نے لے لی تھی، جیسے ایشیائے کوچک وغیرہ کے عیسائی سراپا بت پرستی کہتے تھے۔ شاہ لیو سوم نے فرمان جاری کیا کہ مجسموں اور تصویروں کی تعظیم ترک کر دی جائے، لیکن اس فرمان کے باعث دارالحکومت میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور یونان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ پادری اس فرمان کی مخالفت میں ہمیشہ پیش رہے، اور اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان مقدس تصویروں کی تصویر سازی میں ان کی روزی کے اسباب مضمر تھے۔ شاہ لیو کے بعد اس کے بیٹے کنسٹنٹائن پنجم نے اپنے باپ کی بت شکنی کی پالیسی کو زور و شور سے جاری رکھا اور راہبوں کی شدید مخالفت کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس کے عہد میں ایک جنرل کونسل 753 عیسوی میں منعقد ہوئی، جس میں مجسموں کی پرستش پر نفرت و حقارت کا اظہار کیا گیا، لیکن یہ تحریک اس وقت ناکامی کا شکار ہو گئی جب کنسٹنٹائن ششم کی والدہ نے مجسمہ پرستی کی اجازت از سر نو دے دی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن آخری فتح مجسموں کے پرستاروں کو ہوئی جب تھیوڈر نے 843 عیسوی میں مجسمہ پرستی کی تائید میں فرمان جاری کیا۔ اگرچہ عیسائیت نے 4 صدی کی ابتدا میں رومی سلطنت کے آئینی مذہب کی حیثیت حاصل کر لی تھی اور اس کے پیروکاروں پر جبر و تشدد اور بت پرستانہ مذاہب سے مقابلہ کا دور ختم ہو گیا، لیکن خود مسیحیت کے اندر مختلف عقائد و رسوم کے بارے میں طویل اور تشویشناک کشمکش شروع ہو گئی۔ شاہ قسطنطین کے عہد میں 2 بڑی دور رس تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پہلی یہ کہ اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کیا۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہوں کی پرستش کی جاتی تھی، اس نے اس باطل رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دوسرا واقعہ جو بڑے دورس نتائج کا باعث بنا اور اس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا، وہ یہ تھا کہ اس نے بیزنطین کو روما کی سلطنت کا دوسرا دارالحکومت بنایا اور اس کو روم ثانی کی حیثیت دے دی۔ یہاں ہی قسطنطنیہ کا شہر آباد کیا گیا جو بعد میں رومی حکومت کا مرکز بنا۔ اس شہر کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ روز اول سے یہ شہر مسیحی تھا اور یونانی ثقافت کا مرکز تھا۔ اسے کبھی بھی بت پرستانہ حکومت کا مرکز نہیں بنایا گیا۔ قسطنطین نے کلیسا کو ریاست کا ایک شعبہ بنایا اور اسے اپنے شاہانہ کنٹرول میں رکھا۔ جب کبھی کسی بادشاہ نے کافرانہ اور بت پرستانہ عقائد کو فروغ دینا چاہا، عیسائیت کے پیروکار اس کی مزاحمت کے لیے فوراً میدان میں نکل آئے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا مقالہ نگار ان نظریاتی تنازعات کا ذکر کرتا ہے جو خود عیسائیوں میں رونما ہوئے اور ان کو متعدد متحارب فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ اگرچہ یہ سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کا یہاں احاطہ بہت مشکل ہے، لیکن چند اہم امور کی طرف سامعین کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے۔ اس بات پر تو تقریباً سبھی عیسائی فرقے متفق و رائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت جوہر ہونے کے واحد ہے اور بحیثیت اقانیم 3 ہے۔ وجود، علم اور حیات کو اقانیم کہتے ہیں۔ وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیات کو روح القدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کا اختلاف اس میں ہے کہ ان 3 اقانیم کا تعلق جوہر سے کیا ہے۔ ایک فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ 3 اقانیم اور جوہر قدیم ہیں اور الگ الگ ہیں اور ان میں سے ہر ایک خدا ہے۔ اقنوم ثانی یعنی علم حضرت مسیح کے جسم سے متحد ہو گیا
جیسے شراب اور پانی آپس میں ملنے کے بعد یکجان ہو جاتے ہیں۔ اور مسیح بھی ازلی قدیم ہے اور مریم نے ازلی قدیم کو جنا ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ بیٹا یعنی مسیح کی دو حیثیتیں ہیں، ایک لاہوتی اور ایک ناسوتی۔ اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدائے کامل ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس کا ظہور اس جسد عنصری میں ہوا، انسان کامل ہے۔ اس لیے بیک وقت یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم و حادث کا یہ اتحاد نہ قدیم کی قدامت کو متاثر کرتا ہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔ تیسرے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اکنوم ثانی گوشت اور خون میں بدل گیا اور خدا مسیح کی شکل میں رونما ہوا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ الہ قدیم کے جوہر اور انسان حادث کے جوہر میں یوں امتزاج ہوا جیسے نفس ناطقہ کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دونوں ایک چیز بن جاتے ہیں۔ اس طرح جوہر قدیم اور جوہر حادث کے مجموعہ کا نام مسیح ہے اور وہی خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ خدا انسان نہ بن سکا لیکن انسان خدا بن گیا۔ جیسے اگر آگ کوئلہ نہیں بن سکتی، کوئلہ تو آگ بن جاتا ہے۔ اس سلسلہ کو کہاں تک طول دیں، مشت نمونہ از خروار بس است انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں مسیحیت کے موضوع پر جان ولیم نائس، سڈنی، ہربرٹ میکون نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے، اس میں وہ رقم تراز ہیں۔ مسیح نے خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ اسی انسائکلوپیڈیا میں تاریخ کلیسا کے عنوان سے جو مقالہ لکھا گیا ہے، اس کا اقتباس پیش خدمت ہے۔ 3 صدی کے ختم ہونے سے پہلے یسوع کو کلام الہی کا مجسمہ تسلیم کر لیا گیا، لیکن اس کی الوہیت کا عام طور پر انکار کیا جاتا ہے۔ اس اثناء میں ایرین کے تنازع نے 4 صدی کے کلیسا کو جس اضطراب و حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے لوگوں کی توجہ کو اس مسئلہ کی طرف مبذول کیا۔ نیکیا کی کونسل جو 325 عیسوی میں منعقد ہوئی، اس میں یسوع کی الوہیت کو تسلیم کر لیا گیا، اور مشرق مغرب کے عیسائیوں نے اسی عقیدہ کو صحیح مسیحی عقیدہ مان لیا۔ بیٹے کی الوہیت کا مظہر یسوع کو قرار دے دینے سے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گئی، جو 4 صدی اور اس کے بعد عرصہ تک ماں بہن نزاع بنی رہی۔ وہ یہ کہ یسوع میں الوہیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ کلسیڈن کی کونسل جو 451 عیسوی میں منعقد ہوئی، اس میں یہ قرار پایا کہ مسیح کی ذات میں الوہیت اور انسانیت دونوں یکساں طور پر مجتمع ہیں، اور باہمی امتزاج کے باوجود دونوں کی خصوصیات جوں کی توں قائم ہیں۔ قسطنطنیہ کی 3 کونسل جو 860 عیسوی میں منعقد ہوئی، اس میں اس پر مزید اضافہ کیا گیا کہ ان دو ہستیوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے۔ مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے۔ مسیح کے اندر 2 مشیتوں، خدائی اور انسانی کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت پختہ اور صحیح عقیدہ کے مان لیا۔ عقائد کے بارے میں ان کے علماء کے باہمی اختلافات اور تنازعات اور ان پر مرتب ہونے والے سنگین اثرات کی کہانی اتنی طویل اور گمبھیر ہے کہ انسان ان کا مطالعہ کرتے کرتے گھبرا جاتا ہے اور اس کا ذہن انتشار کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ہم تو سامعین کی توجہ صرف اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی صبح طلوع ہونے سے قبل رومی مملکت، جو دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی، اس میں لوگوں کے مذہبی نظریات اور معتقدات کی کیا کیفیت تھی، خصوصاً عیسائیت جو اس مملکت کا سرکاری مذہب تھی اور ایک نبی برحق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتی تھی۔ ان کے مذہبی نظریات و افکار کا کیا عالم تھا۔ اس لیے ہم مندرجہ بالا امور پر ہی اکتفا کرتے ہوئے اس موضوع کو یہاں ختم کرتے ہیں اور رومن مملکت کے معاشرتی حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔